اور وہ یہ پوچھتی ہیں 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودی عرب کے حساب سے رکھیں گے یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے رکھیں گے؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم پاکستان کے حساب سے رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے وقت جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے. یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے ظرف. اس کو میں ایک آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ ظہر کا وقت جب ہمارے ہاں داخل ہوگا تو ظہر کا حکم متوجہ ہو جائے گا. ظاہر ہے ہمارے ہاں جب صبح صادق ہوگی تو ہمارے ہاں جو ہے وہ صبح صادق کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ ہم دنیا کو نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کیا کر رہی ہے, ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے. قربانی کا بھی ایسا ہی ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ تو 10 ذی الحجہ کو کی تھی نا. اب سعودی عرب میں 10 ذی الحجہ ایک دن پہلے ہو رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک دن پہلے قربانی کریں گے. تو جو جتنی بھی عبادات ہیں نا ان میں وقت اس عبادت کے لیے ظرف ہوتا ہے. تو یوم عرفہ کا جو دن ہے اس دن جو وقوف عرفہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ 9 تاریخ ہوتی ہے. اگر 9 تاریخ نہ ہوتی تو وقوف عرفہ بھی نہ ہوتا. تو عرفہ کا روزہ وہ بھی عرفہ کے دن ہوگا. تو جس دن ہمارا عرفہ کا دن ہوگا, یعنی میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں عرفہ نہیں ہے, وقوف عرفہ نہیں ہے, سعودیہ میں وقوف عرفہ جس دن ہے تو اس دن عرفہ کا روزہ بھی ہوگا. تو بھئی سعودیہ میں وقوف عرفہ کی یعنی سعودیہ میں وقوف عرفہ کی وجہ سے روزہ نہیں ہو رہا بلکہ 9 ذی الحجہ کی وجہ سے وقوف عرفہ ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں بھی 9 ذی الحجہ کی وجہ سے روزہ ہوگا نہ کہ عرفہ کی وجہ سے ہوگا, کیونکہ عرفہ خود کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو دن ہے نا وقت یہ ظرف ہے. تو اس میں جو عبادت کی جائے گی اس وقت کو ملحوظ رکھ کے کی جائے گی. اس لیے ہم اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے.